رؤف حسن صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. تھینک یو. مشکل ٹائم آپ کے اوپر رہا ہے, اس پہ بھی آتے ہیں ابھی, لیکن اس وقت جو حالات ہیں لگ رہا ہے اکتوبر میں اب یہ آئینی پیکج منظور ہو جائے گا. آپ کو لگ رہا ہوگا, مجھے تو نہیں لگ رہا. اوکے, اگر الائنس ہو گیا تو آپ کے خیال سے نمبر بھی پورے نہیں ہیں. دیکھتے ہیں. بٹ وہ دوسری بات ہے کہ الائنس ہوگا, ابھی تو ہمیں یقین کامل ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بالکل ڈیویٹ نہیں کریں گے اپنے پرنسپل پوزیشن سے. اچھا, بالکل. یو تھنک کہ اگر ان میں ترمیم ہو, بات چیت ہو, تو وہ پھر بھی نہیں بدلیں گے؟ دیکھیے, مسئلہ بڑا فنڈامنٹل ہے. فنڈامنٹل مسئلہ اس طریقے سے ہے کہ ریاست جو ہے وہ 3 ستونوں کے اوپر کھڑی ہے. ان میں سے ایک ہے پارلیمنٹ, دوسرا ہے عدلیہ, اور تیسرا ہے ایگزیکٹو. ٹھیک. یہ تینوں ستون جو ہیں یہ ٹرائیکاٹمی آف پاور ہے, اور انہوں نے انڈیپینڈنٹ آف ایچ ادر کام کرنا ہے. اگر ان میں سے کسی کی انڈیپینڈنس جو ہے ایز انشرائنڈ ان دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, جو کہ پاکستان کے آئین میں درج ہے, اس کو ساتھ آپ ٹیمپر کریں گے, اس کو لینے کی کوشش کریں گے, یا اس ستون کو آپ کمزور کرنے کی کوشش کریں گے, تو ریاست وابلی ہوگی. ریاست جو ہے اور اس وقت جو کوشش ہو رہی ہے وہ ورچولی نہ صرف یہ کہ عدلیہ کو کمزور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, بلکہ عدلیہ کو لٹرلی شکنجے میں کسنے کی کوشش ہو رہی ہے. یہ ریاست کے لیے ٹھیک نہیں ہے, ریاست کے لوگوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے, اور پاکستان کے مستقبل کے لیے ٹھیک نہیں ہے. ہم کسی کوشش میں حکومت کو سپورٹ نہیں کر سکتے. بٹ یہ تو خبریں آئیں کہ پریشر ہے مولانا فضل الرحمان پہ, پرانے الائز ہیں ان کے, ترمیم کرانا ان کا قانونی حق ہے. یس, آپ کا موقف بالکل موجود ہے اس میں, لیکن ایون فلور کراسنگ والی شک ہم پرسنلی اس کے اوپر اختلاف کر سکتے ہیں. میں کر سکتی ہوں کہ یہ تو آپ اجازت دے رہے لوگوں کو کہ وہ اپنا ووٹ بیچے, لیکن اگر وہ مان جاتے ہیں, سو از مولانا فضل الرحمان یور اونلی ڈیفینس, کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بچا لیں گے آپ کو اس سے؟ پر یہ آپ کو پتا ہے کہ میں اگر کی بیسس کے اوپر بات نہیں کرتا. مجھے ریالٹی جو میرے سامنے نظر آ رہی ہے وہ بڑی کلیئر ہے. بالکل نہیں جاؤں گا. میں کچھ بات سن لیجیے. بات آپ کرتے ہیں, جو میرا کانٹیکسٹ ہے وہ ہے ریاست, 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 اور صرف ریاست. اور ریاست جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے, اس کے کسی ستون کو جب کمزور کیا جائے گا تو وہ ریاست جو ہے وہ سفر کرے گی. اس وقت کی جو سچویشن ہے وہ لیٹ می ٹیل یو, مولانا صاحب اپنے جو اصولی موقف ہیں اس کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ وہ کمپرومائز کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں. اگر وہ کریں گے, اگر کی بات میں کر رہا ہوں جس کی مجھے امید نہیں, اگر وہ کریں گے تو ہمارے پاس بیک اپ آپشنز موجود ہیں, ہم ان کو ایکسرسائز کریں گے. ٹھیک ہے, کیا ہے وہ بیک اپ؟ میں آپ کو یہاں نہیں بتا سکتا, ہمارے پاس ہے. اگر پی ٹی آئی کا سپورٹ کرتے ہیں ٹل دی اینڈ, اور آپ کہہ رہے ہیں نظریاتی طور پہ وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, لیکن ول دیر بی سم تھنگ جو آپ ان کو آفر کریں اگر آپ کبھی گورنمنٹ میں آتے ہیں؟ کبھی ہو سکتا ہے مولانا فضل الرحمان پریزیڈنٹ بن جائیں آپ کی گورنمنٹ کے, یا سم تھنگ لائک دیٹ. دیکھیے, مولانا صاحب کے ساتھ ہمارا جو یہ تعلقات کی جو بہتری ہے, یہ کسی بارگننگ کی بیسس کے اوپر نہیں ہوئی. نہ دیکھیں, نہ ہی مولانا صاحب نے کبھی کچھ ڈیمانڈ کیا ہے, نہ ہی ہم نے آفر کیا ہے. ہم ریاست کی بات کر رہے ہیں, ہم ریاست کی مستقبل کی بات کر رہے ہیں, ہم ریاست کی مضبوطی کی بات کر رہے ہیں, ہم عوام کی فلاح کی بات کر رہے ہیں, اور ہم اصولوں کی بات کر رہے ہیں کہ ایک اگر کانسٹیٹیوشن میں چیزیں انشرائنڈ ہیں, موجود ہیں, تو ان کو چینج کرنے کی کوئی بڑی سالڈ وجہ ہونی چاہیے. مثلاً جو ریاست قانون بنانا جو ہے وہ پارلیمنٹ کا کام ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ انٹرپریٹیشن کیا ہوتی ہے کہ کیا یہ قانون جو بنا ہے یہ آئین کے لیٹر اینڈ اسپرٹ کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. یہ جو انٹرپریٹیشن ہے, یہ پریروگیٹو جو ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس ہے, وہ اسے لینا چاہ رہے ہیں. یعنی کہ وہ چاہ رہے ہیں, لے کیسے رہے ہیں ذرا یہ بھی سمجھائیں نا. مولانا فضل الرحمان تو چلے گئے, ٹھیک ہے, اگر لیٹ سے چلے جاتے ہیں ساتھ, وہ ایک جمہوری طریقہ عمل ہے, لیکن اگر آپ کے لوگ جا رہے ہیں اور شک میں ترمیم آ رہی ہے کہ فلور کراسنگ کا قانون ہی تبدیل ہو جائے گا, یہ کس قسم کی ترمیم ہوگی؟ ہم تو کسی ایسی ترمیم سے نہیں اگری کر رہے نا. لیکن اگر پاس کرا لیں وہ پھر کیا کریں گے؟ کیسے کروائیں گے؟ وہ کروائیں نا, دیکھیں گے. میں نے کہا نا, میں اف کی بیسس کے اوپر بات نہیں کرتا, اگر کی بیسس کی. جب وہ کروائیں گے تو ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے. آپ کے کچھ لوگ منظر سے غائب تھے, جن میں NA 74 سے محمد اسلم گھمن اور NA 159 سے اورنگزیب کچی شامل ہیں. اصل کیسے صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب ہاؤس میں تھے وہ, سو اٹ مینس ایک تاثر بن گیا کہ وہ اب شاید دوسری سائڈ پہ جا چکے ہوں گے. دیکھیے جی, اسد کیسر صاحب اپنی انفارمیشن کی بیسس کے اوپر کہہ رہے ہیں. اب لیٹس ناٹ فرگیٹ دا فیکٹ, جب ہماری حکومت جو ہے برطرف کی گئی تھی تو سندھ ہاؤس جو ہے وہ انسانوں کی منڈی بنا تھا.
سو کچھ بعید نہیں کہ اب کوشش کی جا رہی ہو کہ پنجاب ہاؤس کو انسانوں کی منڈی بنایا جائے. ہمیں یقین ہے, پورا فیتھ ہے اپنے لوگوں میں, وہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے, وہ پارٹی کو نہیں چھوڑیں گے, وہ خان صاحب کو نہیں چھوڑیں گے, وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. یہ ہماری ہو جائے گی, ہماری بات ہو جائے گی. میں اس کو اس پبلک فورم کے اوپر ڈسکلوز نہیں کروں گا, نہ ڈسکس کروں گا. رائٹ. سو ریاض فتحانہ پر بھی بڑی تنقید ہوئی کہ وہ شاید اب حکومت کو سپورٹ کریں گے. آج انہوں نے تردید کر دی ہے اس کی, اور کچھ لوگوں کی بھی ایشورنس ہے آپ کے پاس؟ ہمارے پاس جی اپنے تمام لوگوں کی ایشورنس ہے. بڑی سمپل سی بات یہ ہے, ہمارے پاس تمام لوگوں کی ایشورنس ہے. وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں, پارٹی کے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں, اور وہ اس ڈریکونین اینڈ ڈسپارٹک جو چینجز لانا چاہ رہے ہیں اس میں حصے دار نہیں بنیں گے. خواجہ آصف کی اسٹیٹمنٹ ہے. دیکھیے مسئلہ یہ کہ آپ ایسا ایک پکچر پینٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے کہ جی ہم بڑے کمزور ہیں اور ہار جائیں گے, اور یہ وہ ہاری تو حکومت ہے. جو انہوں نے 3 دن جو گند کیا ہے اس کے بعد جس طریقے سے یہ بھاگے ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہے, اس کی بات کریں نا. اگر ناکام ہوئے ہیں, اب ڈیمیج کنٹرول دیکھیں ڈیمیج کنٹرول تو دیکھیں گے ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اس وقت تو بری طرح سے وہ ان کے منہ کالے ہوئے ہیں سب کے, جنہوں نے یہ لگانے کی کوشش کی ہے. اس کی بات کریں, یہ ریالٹی ہے جو موجود ہے, جو ہوئی ہے. باقی آپ ایک ہائپوتھیسس آپ انیکٹ کرنے کی, کریٹ کرنے کی کوشش کریے, ہوگا وہ ہوگا. ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ حکومت کا منہ کالا ہوا ہے. سو اگر آئینی ترمیم کی یہ جو تمام معاملات تھے, were you confident کہ مولانا آپ کے ساتھی ہیں؟ As confident as one can be. You were? Yeah, بالکل. Because I remember you were one of those people جو کہتے ہیں ہمارا alliance نہیں ہے. میں ان کی عزت کرتا ہوں, اور میں نے اپنے 1-2 پروگرامز پہ کہا بھی ہے. دیکھیے کوئی بارگننگ نہیں ہوئی. جو the best part is کہ bargaining was not a factor. آپ ملے تو کیا کرتے ہیں, مسکرائے, انہیں پتا ہے آپ تنقید کرتے رہے, ان پہ کچھ کہا انہوں نے؟ دیکھیے فیزز ہوتے ہیں, اس میں سے گزر جاتے ہیں. ان کو میرے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں بات نہیں ہے, کوئی انہوں نے اس کی شائبہ بھی اس قسم کا نہیں آیا. بات کر رہے تھے, کنسٹرکٹیولی بات کر رہے تھے, فیوچر کی بات کر رہے تھے, ریاست کی بات کر رہے تھے, پاکستان کی بات کر رہے تھے, اور دیکھ رہے تھے کہ کس طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے. انہوں نے ایک اصولی موقف اپنایا ہوا ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ جلدی کیا ہے ان کو. رات کے اندھیرے میں ابھی تک تو 2 دن پہلے تک تو وہ جو بل ہے سارے جتنے 51 ہے نا بل, وہ آئے ہی نہیں تھے ان کے پاس, حکومت کے پاس موجود ہی نہیں تھے, بتایا ہی نہیں تھا. رائٹ. تو مطلب یہ چیزیں ہیں جو ڈسکس کرنے والی ہیں کہ کیا ہو کیا رہا ہے. ڈو یو تھنک ان کے پاس بل نہیں تھا یا وہ بتا ہی نہیں رہے؟ نہیں تھے ان کے پاس, یہ لوگوں نے بتایا مجھے. جی وہ تو وزیر قانون نے خود کہا کہ مجھے ہمارے پاس نہیں گئی ہے. نہیں تھے ان کے پاس, بل نہیں تھے. سو لاہور میں 22 ستمبر کو جلسہ کرنے جا رہے ہیں. 21 کو جلسہ ہے. 21 کو ڈن ہے جی, خان صاحب کے احکامات ہیں جی, اس کے مطابق. اور بیکاز گورنمنٹ از ویری کلیئر کہ ہم نے نہیں کرنے دینا. کیوں انہوں نے نہیں کرنے دینا؟ کیا ہمارا حق نہیں ہے؟ گورنمنٹ ہی بتائے گی. کیا ہمارا حق نہیں ہے ابھی تک؟ کیا ہم پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے؟ آپ تو سپریم کورٹ نے بھی اکنالج کیا ہے ہمیں, لیکن کہ وی ور اینڈ آر ا پولیٹیکل پارٹی. مسلسل دیکھ رہے ہیں 2 سال سے کہ جب پی ٹی آئی سڑکوں پر نکلتی ہے ڈنڈے لے کے, پولیس بھی آ جاتی ہے, سب لوگ آ جاتے ہیں, نہیں کرنے دیتے. اس وقت ہمارا جو جلسہ کرنے کا معاملہ ہے وہ کورٹ میں موجود ہے, سو اس کے اوپر زیادہ بات کرنے کی میرا خیال ہے ضرورت نہیں ہے. جب دیکھتے ہیں کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے, اس کے بعد جلسہ تو ہم نے کرنا ہے.